بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبروں کی ایک پوری لائن ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ انتشار نظر آ رہا ہے، خلفشار نظر آ رہا ہے، تصادم ہی تصادم ہے۔ میں افغانستان کے حوالے سے نہیں بات کرنے والا یا بھارت کے حوالے سے نہیں، وہ تو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، پاکستان کی فوج بھرپور جواب دے رہی ہے۔ میں اندرونی معاملات کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف مذہبی جماعت لبیک پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، اس کا وجود ہی ختم کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، وجود ہی ختم، کوئی چکر نہیں۔ مریم نواز صاحبہ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ اس پر اب پابندی لگا دی جائے، قلعدم کر دیا جائے اس مذہبی جماعت کو۔ صرف یہاں تک نہیں رکنا، ان کی تمام مساجد، تمام مدارس، جو کچھ بھی ہے سب کو انڈر کر دیا جائے اوقاف کے، اور سب پر اب اوقاف کا کنٹرول ہو، حکومت کا کنٹرول ہو، کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں رہے گی۔ اب ایک طرف یہ چیزیں ہو رہی ہیں، 2700 سے زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں، لسٹیں تیار ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ ایسا کریک ڈاؤن ہے کہ 9 مئی کو لوگ بھول جائیں گے، یہ بات ہو رہی ہے۔ اب ویڈیوز کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا کہ جس طرح 9 مئی کے بعد آپ نے دیکھا تھا تحریک انصاف کے لوگ سامنے آتے تھے اور کہتے تھے جی میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، اور میں اب سیاست میں نظر نہیں آؤں گا۔ اس میں کوئی سابق گورنر سندھ ہیں، علی زیدی ہیں، اسی طرح اور بہت سے لوگ، ایک لمبی فہرست ہے، اسد عمر چھوڑ رہے ہیں، فلاں چھوڑ رہا ہے، فلاں چھوڑ رہا ہے، ایک لمبی فہرست ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو ویڈیوز اور دیگر چیزیں نظر آئیں گی اور کہا جائے گا جی اب یہ مدارس اور یہ سب کچھ بند ہے۔ لیکن جمعے کا دن بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ سوچئے جو اس حکومت کے ساتھ ہیں، جن میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ راغب نعیمی وہ بھی شامل ہیں، تنظیمات اہل سنت جس میں اہل سنت کی جتنی تنظیمیں ہیں بڑی بڑی وہ ساری شامل ہیں، ان کی طرف سے مشترکہ اعلامیہ آ گیا ہے، اور وہ سراسر حکومت کے خلاف ہے، اور سارے کا سارا مذہبی جماعت لبیک کے ساتھ نظر آتا ہے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور جمعے کے دن وہ کہہ رہے ہیں قراردادیں پیش ہوں مساجد میں، سب جگہوں پر۔ اب جب مساجد بند ہونا شروع ہوں گی یا اوقاف ان کو اپنے انڈر لے گا، مدارس بند ہونا شروع ہوں گے یا ان کو اوقاف انڈر لے گا، تو اب سوچئے کس طرح کی صورتحال بنے گی۔ وہ تو مقامی لوگ اور مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یا ان کے پیرنٹس، کیا وہ سیٹسفائی ہوں گے؟ ایک ریئیکشن آ سکتا ہے۔ تو حالات بڑے خراب ہونے جا رہے ہیں۔ اوپر سے یہ ہوا ہے کہ نئے آنے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے آتے ہی وفاقی حکومت پر بجلیاں گرا دی ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی تو سانسیں اکھڑنے لگ جائیں گی جس طرح کے وہ احکامات دے رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے عمران خان سے ملنا ہے، اس کے لیے انتظامات کیے جائیں، کپتان سے ملنا ہے، اس کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے لیٹر لکھ دیا وفاقی حکومت کو، تمام کرتا دھرتاؤں کو، کہ جی وزیر اعلیٰ ملنا چاہتے ہیں۔ اب ایک وزیر اعلیٰ ہو، ایگزیکٹو اتھارٹی ایک صوبے کی ایک اکائی، وہ وفاق سے مدد مانگ رہا ہو کسی چیز کے لیے، اور اگر وہاں سے وہ مدد نہیں آتی تو پھر جواب میں وہ اکائی کہے گی جی آپ ہماری مدد نہیں کر رہے، تو جہاں ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم کس طرح آپ کی مدد کریں، کیونکہ سرکاری سطح پر یہ لیٹر آ گیا ہے۔ اب نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے ہونے نہیں دینا، تو لہٰذا تیاری ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ جایا جائے، اور سپریم کورٹ کے ذریعے کہیں کہ جی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ملنا چاہتا ہے کپتان سے، قیدی سے، تو ملنے دیا جائے۔ اب خبریں یہ بھی ہیں، یعنی دونوں طرف سے، ادھر سے پریشر ہے تو یہاں سے بھی، کہ مچ جیل عمران خان کو لے جایا جا سکتا ہے، کہ تاکہ دور ہو جائیں اور کوئی ملنے ملاقات کے لیے مسئلہ ہو جائے، میڈیا کے لیے مسئلہ ہو جائے، یہ نہیں کہ بہنیں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ سب کچھ چل رہا ہے، یہ سب ہو سکے۔ تو تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، اور بڑے مسائل نظر آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ سہیل افریدی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی کپتان سے یا بانی سے، تو اس کے جواب میں یہ کر سکتے ہیں کہ کابینہ سے کہیں کہ جی جو ان ایڈ آف سول گورنمنٹ جو کہا جاتا ہے آرم فورسز آئیں، یعنی فوج کی تعیناتی خیبر پختونخوا میں، کابینہ اجلاس بلا کر اس کو ختم کیا جائے، تو یہ پھر راہ ہموار کرے گا یہ فیصلہ گورنر راج کا، اور ساری کی ساری صوبائی حکومت ہی فارغ چلتا کر دی جائے گی۔ اب سہیل افریدی جس طرح کے آدمی ہیں، نوجوان ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہیں، اور وہ ابھی بھی وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو اگر وہ اس طرح کا سٹیپ لیتے ہیں تو پھر جواب بھی تیار ہے۔ تو تصادم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور کچھ نہیں ہے۔ ایک لڑائی ہے بڑی خوفناک، ایک تصادم ہے، خلفشار ہے، عدم استحکام ہے۔ ایک بڑے ہی اہم عالم دین کی مجھے کال آئی کل، اور وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کس طرح معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ ان کو بھی بڑی پریشانی تھی، وہ کہتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے بات ہم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں معاملات کو کسی طرح سے کچھ بہتر کیا جا سکے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس طرف کچھ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف یہ بات کہی جا رہی ہے جو حکومت کے حمایت یافتہ ہے، موجودہ نظام کے حمایت یافتہ
صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا اب تحریک لبیک پاکستان کا وجود ختم کر دینا ہے. یہ حسن ایوب صاحب نے ARY پر اپنے پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات کہی ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کس طرح کا یہ آپریشن کیا گیا ہے اور شروع کیا، ابھی آغاز ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہیں. اسی سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا حالات بن رہے ہیں. صرف پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن سے TLP کے 2716 کارکنان گرفتار ہیں اور ہر شہر کی تفصیل ہے اس میں. تو یہ تو اب تک ہیں، ابھی یہ فہرست میں اضافہ ہی سمجھے ہوتا چلا جا رہا ہے. جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو شاید 3000 سے تجاوز کر چکی ہو تعداد. اس کے علاوہ یہ میں آپ کے سامنے جو اہم ترین حصہ پڑھ دیتا ہوں. جمعے کے دن کہیں پھر لاک ڈاؤن نہ ہو کیونکہ احتجاج بھی ہو سکتا ہے. ملک بھر کی یہ بڑا اہم ہے، ملک بھر کی تنظیمات اہل سنت کا مشترکہ اعلامیہ بعد نماز جمعہ، وہ کہہ رہے ہیں جی قراردادیں پیش کی جائیں، نہیں احتجاج کا ایک سلسلہ ہو. ان کی ایک لمبی فہرست ہے، چند نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مین جو ہیں، جو اب مذاکرات بھی کریں گے حکومت سے. ان میں ڈاکٹر عبدالخبیر محمد زبیر، صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان جمعیت علماء پاکستان، علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، متحدہ علماء بورڈ پنجاب، صاحبزادہ حامد رضا، چیئرمین سنی اتحاد کونسل، پیر عبد الخالق قادری، امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، انجینئر سرورت اعجاز قادری، سربراہ پاکستان سنی تحریک، حافظ حامد رضا سیالکوٹی، سابق وزیر مذہبی امور آزاد کشمیر، خواجہ غلام قطب الدین، چیئرمین نیشنل مشائخ کونسل پاکستان، پیر خالد سلطان قادری، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان، پیر نظام الدین سیالوی، آستانہ عالیہ سیال شریف، پیرزادہ محمد امین قادری آف مانکی شریف، چیئرمین محافظان نظریہ پاکستان. اب یہ میں نے آپ کے سامنے چند نام لیے تو مذاکراتی کمیٹی کے ہیں. اس کے علاوہ ملک بھر کی اہل سنت جماعتوں کا مشترکہ اعلامیہ میں پڑھ رہا ہوں. ملک بھر کی تمام تنظیمات اہل سنت کے مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ثانیہ مرید کے پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن اور اہل سنت کی نسل کشی کے مترادف ہے، یعنی ان کی نسل ہی ختم کرنے کے مترادف ہے جو کچھ مرید کے میں کیا گیا. اس پر فی الفور آزادانہ عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے. حکومت تحریک لبیک کے ساتھ فوری طور پر نتیجہ خیز مذاکرات شروع کرے. اہل سنت کی مساجد، مدارس، خانقاہوں اور گھروں پر چھاپے فی الفور بند کیے جائیں. لبیک کے گرفتار قائدین اور کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے. شہدائے ثانیہ مرید کی لاشیں ورثاء کے حوالے کی جائیں. زخمیوں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کی جائے. ملک بھر کی مساجد میں 17 اکتوبر کو نماز جمعہ میں ثانیہ مرید کے خلاف مذمتی قراردادیں پیش کی جائیں گی. طالبان عبوری حکومت کا بھارت سے دفاعی معاہدہ اسلام اور مسلمانوں سے غداری کے مترادف ہے. افغانستان سے مسلسل درندرازی، پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ. دفاع وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. نیز اہل سنت اکابرین نے بریلی شریف میں مودی حکومت کی جارحیت اور مفتی توقیر رضا قادری رضوی کی گرفتاری کی پرزور مذمت کی ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں جی کئی گھنٹوں میں یہ ہم نے یہ سارا اجلاس جاری رہا تنظیمات اہل سنت کا سارا، اور پھر اس کے بعد درجنوں نام ہیں علماء کے اور دیگر لوگوں کے جن کی طرف سے اب یہ اعلامیہ آیا ہے. تو سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف کریک ڈاؤن وجود ہی ختم کرنا ہے، ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے. دوسری طرف پھر تمام تنظیمات اکٹھی ہو رہی ہیں کہ نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، مساجد، مدارس یہ اس طرح سے نہ کریں کہ جی حکومت بند کر کے اور اپنی تحویل میں لے گی، یا جو ادارہ ہے اوقاف کا اس کے انڈر آئیں گے. اچھا، راولپنڈی سے بڑی افسوسناک خبر ہے. کہتے ہیں راولپنڈی اہم شہر، جڑواں شہر اسلام آباد، وہاں پر ڈیلیوری بوائے بیچارہ قتل کر دیا گیا. ڈیلیوری بوائے کو دوران ڈکیتی گولی مار کر قتل کر دیا. موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے ڈیلیوری بوائے کو ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر قتل کیا. پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی. نعش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل. ابھی تو پولیس کی ساری توجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اور صرف کریک ڈاؤن پر ہے. باقی امن و امان کی بات ہے. لسٹیں ہر چیز پہنچا دی گئی ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا. سوشل میڈیا ہر چیز ان کی بند کی جا رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جی اب یہ کلپ وائرل ہو رہا ہے. عابد شیر علی اور فیصل چودھری کے درمیان جھڑپ ہوئی کامران خان صاحب کے شو میں، جو اکثر ہو جاتا ہے. تو کہا گیا سہیل افریدی سے سارے ٹرک گئے ہیں، ڈر گئے ہیں. وفاقی حکومت اور وزراء کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں. سہیل افریدی شہزادہ ہے، شہزادہ. اب اس نے آتے ہی ایک تو ملاقات کا کہہ دیا جی کپتان سے، اور وفاقی حکومت کو لکھ دیا. پھر IG کو کہا ہے کہ کس طرح سے ہماری گورنمنٹ میں یہ بتائیں کہ سنم جاوید پشاور سے کیسے گرفتار ہوئی ہیں. اس کا نوٹس لیا ہے اور جواب طلب کیا ہے کہ جی مجھے فوری جواب دیا جائے کیسے یہاں سے آ کر ان کو گرفتار کیا گیا، یہ سب کیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجئے. پھر جمعے کو جس طرح تنظیمات اہل سنت نے کہا ہے کہ جی قراردادیں پیش کی جائیں گی جمعے کے دن، یعنی وہ ایک احتجاج کا ایک پہلو ہے. تو ادھر عمران خان نے احتجاج کی کال دے دی. 9 مئی 26 نومبر کشمیر اور مریدکے کے واقعے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے عمران خان نے جمعے کے دن خیبر پختونخوا میں بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے کی کال دے دی ہے.
تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جی احتجاج میں چلیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کی نورا کشتی جاری ہے. بلاول ہاؤس سے سیکورٹی ہٹا دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. نون لیگ کہتی ہے نہیں ہم نے تو کوئی نہیں ہٹائی, بس ایسے ہی یہ ایک نورا کشتی چل رہی ہے. پھر لاہور بار نے تحریک لبیک کے خلاف ہونے والے آپریشن پر 16 اکتوبر کو مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا. ایک طرف وجود ختم کرنا ہے, کریک ڈاؤن کرنا ہے, دوسری طرف جناب وکلاء ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ سوچئے ذرا, تو کیا وکلاء کو بھی گرفتار کریں گے, ان کے بھی بند کریں گے آفیسز, کیا کریں گے؟ پھر وہی ہوگا کہ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی, اور لوگ شامل ہو گئے اس میں جو پہلے کبھی سیاست میں نہیں تھے. سلمان قمراجہ, بیرسٹر گوہر اور اس طرح کے بے شمار نام آ گئے, اور وہ جو لوگ بات بیچ میں کر سکتے تھے وہ پیچھے ہو گئے. زیادہ سخت گیر لوگ کئی دفعہ آپ کو آگے نظر آتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ کیا یہ واقعی مذہبی جماعت کا وجود ختم ہو جائے گا؟ ان کے سپورٹر, ووٹر, ان کو ووٹ ملے, اتنے ووٹ, لاکھوں میں ووٹ, وہ سب ختم ہو جائیں گے, ہوا میں غائب ہو جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ یہ سب دیکھنا ہوگا. تو یہ اتنا آسان نظر نہیں آتا. ظاہر ہے کہ اختیار تو حکومت کے پاس ہے اور وہ بالکل یہ سب کر سکتی ہے, ریاست کے پاس اختیار ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں نا, سب کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے. مریم نواز کو اب خوش کریں تو سب کچھ مل جائے گا. تو اب سرکاری کالج پر مریم نواز کی تصویر والا جھنڈا لہرا دیا گیا تھا, تو اتنی وہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ اس کے بعد نوٹس لینا پڑا اور اس کو وارننگ دی گئی ہے. لیکن فی الحال وارننگ ہے, آگے اس کو ترقی ملے گی. سب کو پتا ہے کہ ایسے جھنڈے لگائیں گے تو پھر آپ کی گاڑی پر بھی جھنڈا لگ سکتا ہے. زاہد گشگوری صاحب سینئر صحافی ہیں, کہتے ہیں عمران خان کو جلد مچ سینٹرل جیل شفٹ کیا جا سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا دونوں طرف سے تصادم ہے. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مریم حکومت کا ٹی ایل پی مذہبی جماعت پر پابندی کے لیے وفاق سے سفارش کرنے کا فیصلہ, قیادت کو 4th شیڈول میں ڈال کر جائیدادیں, یعنی ان کی قیادت کی جائیدادیں, اثاثے محکمہ اوقاف کے سپرد کیے جائیں گے. پوسٹرز, بینرز اور اشتہارات پر پابندی ہوگی. سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند, بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے. تو سوائے اب یہ تصادم کے اور کچھ نہیں ہے, اور کریک ڈاؤن ہے بڑا ہی خوفناک قسم کا. بھائیوں کا, رضوی برادران کا, سعد انس کا ابھی تک پتہ نہیں. اچھا بس یہی ہے کہ جی تحویل میں ہیں, کسی کی ہیں, پولیس نہیں کسی اور کی تحویل میں ہے, یہ کہا جا رہا ہے صحافیوں کی طرف سے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ملاقات نہیں عمران خان سے ہوتی سہیل آفریدی کی, تو پھر وہ جو اس وقت ہے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور, وہ والا معاملہ واپس جائے گا. کابینہ فیصلہ کر دیتی ہے, پہلے ہی قرارداد منظور ہو چکی ہے, تو پھر گورنر راج کی طرف چیزیں جائیں گی اور مزید تصادم. اور اس صوبے میں گورنر راج جس کی سرحدیں لگ رہی ہیں افغانستان سے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ اصل میں آبادی ہی, یعنی خیبر پختونخوا کے لوگ ہی نہیں چاہ رہے کہ بڑے پیمانے پر آپریشن ہو. وہ بیچارے تنگ آ گئے ہیں علاقے خالی کر کے, علاقہ خالی کرو, بیماری ہوتی ہے, اور دہشت گرد ان کے گھروں میں گھسے ہوتے ہیں, پھر وہ گھر گرانے پڑتے, ظاہر فائرنگ کر کے ان کو نقصان ہوتا ہے, پھر ریبیلیٹیٹ ہوتے ہیں, پھر ظاہر ہے مسئلہ آتا ہے, فنڈنگ کا مسئلہ آتا ہے, پھر وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کرتے ہیں, پھر آپریشن کی نوبت آ جاتی ہے. تو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, اس لیے وہ لوگ ڈر گئے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم آپریشن کے خلاف ہیں. دوسری طرف دہشت گرد آتے ہیں, وہ ان کو گھروں میں جا کے تنگ کرتے ہیں, کھانے مانگتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ اب ایک اور خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے پھر کہہ دیا جی 7 جہاز گرے ہیں بھارت کے, اور کہا ہے کہ ان کا امبیسڈر یہیں بیٹھا ہوا ہے بھارت کا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میری جس طرح کی تعریف شہباز شریف نے کی ہے آپ سب نے سنی ہے, اس نے ساری حقیقت بیان کی ہے. اور اب عمران خان صاحب کا تفصیلی بیان بھی آ گیا ہے کہ ہم نے کس طرح کھڑے ہونا ہے, اور یہ جو زور زبردستی ہے اس سے مزید نقصان ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے حوالے سے بات کریں گے, اور ایک بڑی خبر آپ سے شیئر کریں گے, بہت بڑی خبر, کہ 4 لوگ کون ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے. یہ خبر تو پکی ہے کہ 4 اہم ترین لوگ تحریک انصاف کے, جن کے 3 گھنٹے فون بند رہے, اور پھر وہ بند فون کہاں ہوتے ہیں, کیا بات ہوئی, اس پر تفصیل سے بات اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.